سر دل کی بیماریوں کے مریض، یورک ایسڈ اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض قربانی کا گوشت بھی کھائیں اور پھر تندرست و توانا بھی رہیں۔ یقیناً یہ دو متضاد باتیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت جو ہے یہ مریض بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کس طرح اور کیسے؟ جی ہاں، یہ آج اہم ترین جو ہے پروگرام، یہ بڑا اہم ہے، اور اس میں جو ہم آپ کو معلومات دیں گے وہ انشاءاللہ اتھینٹک ہوگی، ان کے استعمال سے آپ کو کوئی مسائل نہیں پیدا ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں حکیم سید مشرف علی زیدی صاحب، آئیے ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مشرف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مشرف صاحب، آج ہیلتھ پلس نیوز کے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں عموماً بقرہ عید پر آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کو گوشت اویلیبل ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہائی یورک ایسڈ کے مریض ہوتے ہیں، کچھ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، کچھ دل کے مریض ہوتے ہیں، ان کو تمام کو ڈرایا جاتا ہے کہ آپ نے گوشت کو ہاتھ نہیں لگانا بلکہ سونگھنا بھی نہیں ہے۔ تو کیا وہ بیچارے مریض جو ہیں وہ اس سے دور رہیں، یا وہ بھی گوشت کھا سکتے ہیں لیکن وہ پھر ٹھیک بھی رہیں، ان کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شہزاد بھائی، جو آپ نے بتائی ہیں باتیں، یورک ایسڈ، ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض کے پیشنٹ، وہ گوشت بے فکر ہو کر پیٹ بھر کر کھائیں۔ اچھا، لیکن قربانی کا اچھا، مطلب آج سے ایک ایسا نسخہ اسی پروگرام میں ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ وہ آج سے شروع کر دیں۔ اچھا، جب قربانی کا گوشت ان کو میسر ہو، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اس کے بعد ایک ہفتے تک فریج میں بھی رکھ لیں۔ نہیں فریج والا نہیں، فریج والا نہیں کھانا۔ ہاں جی، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، یا تھوڑے 4-5 دن تک۔ اچھا، جو میں نسخہ بتاؤں گا وہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں آج سے ہی۔ اور اگر خواہ آپ یورک ایسڈ کے پیشنٹ ہیں اور بہت دیر سے اس میں مبتلا ہیں، خواہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے اور بہت دیر سے آپ اس میں مبتلا ہیں، اچھا، اور خواہ سوائے بائی پاس کے اگر آپ کا بائی پاس ہو چکا ہے تو پھر یہ نسخہ استعمال نہیں کرنا، ورنہ چھوٹا موٹا آپ کو دل کا کوئی بھی عارضہ ہے یا میٹابولک سنڈروم میں آپ ہیں، ایک پیکج ہوتا ہے نا پورا، موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر یا اس طرح، اس میں بھی اگر آپ گوشت کھانا چاہتے ہیں تو آپ بے فکر ہو کر یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد گوشت قربانی کا کھا سکتے ہیں۔ اچھا، قربانی کا کھا سکتے ہیں۔ شہزاد بھائی، میں اس کو اسلامی نہیں کرنا چاہ رہا پروگرام کو کہ بھی میں جیسے نعوذ باللہ ہمارے بہت سارے لوگ اسلام کا نام لے کے چورن بیچتے ہیں، اپنا چورن بیچتے ہیں، وہ نہیں، میں سائنٹیفکلی بتاتا ہوں۔ دیکھیں، میں پہلے بھی کہا کرتا تھا، ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو عطائی ڈائٹیشین نیوٹریشنسٹ ہیں، یہ فاقے کی اہمیت کو روزے کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ جی، مثال روزے کی دیتے ہیں لیکن فاقہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اتنی قباحت ہے کہ جیسے ہی پیشنٹ فاقہ کرنا شروع کرتا ہے تو اندر سے کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس وقت تو اس کا وزن کم ہوتا ہے تھوڑا بہت، جو جس مرض کے لیے فاقہ کر رہا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو اثرات ہیں جو مستقل بنیادوں پہ نہیں ہوتے، یعنی اچھا، اور وزن تو خیر پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کو جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں فاقہ کرنے سے، جو میل نیوٹریشن ہو جاتی ہے، یا کہہ لیں کہ جو ملٹی منرلز کو چاہیے باڈی کو، وہ کی کمی ہو جاتی ہے، بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، اور مطلب بے شمار اندر مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جو روزہ ہے، پیشنٹ کوئی بھی ہو، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو بالکل ٹھیک رہتا ہے، مطلب یہ تک بات ہو۔ اچھا، اب آ جائے قربانی کی طرف۔ پورے سال میں، پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، پورے سال میں پوری دنیا میں، ایون کے مغربی ممالک میں بھی قربانی کے ایام میں صحت مند ترین گوشت اویلیبل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات ہے، صحت مند ترین گوشت اویلیبل ہوتا ہے، جی بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں قربانی کے گوشت میں بتا دی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، انہوں نے بتایا ہے کہ ایک جانور 100% صحت مند ہوگا، وہ لنگڑا نہیں ہوگا، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، اس کا کان نہیں کٹا ہوگا، کانا نہیں ہوگا، بھینگا نہیں ہوگا، مطلب اس طرح کی چیزیں بتائیں، مطلب 100% اس کی صحت جو ایکوریٹ ہوگی، اور اس کی عمر بھی بتائی۔ ہاں جی بالکل، ٹھیک ہے نا۔
اچھا اس کے علاوہ پھر جو قربانی کا جانور ہے اس کو آپ اپنے سامنے ہنستا کھیلتا چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں وہ 100% ہے. اس آپ کو یہی پتا ہے کہ آپ کے یہاں بکرا ذبح ہوا ہے, ریسٹورنٹ میں گدھا نہیں کھایا آپ نے, مطلب کتا نہیں ریسٹورنٹ میں کھایا. ان گوشتوں سے, ان گندے جو سلاٹر ہاؤسز کے گوشت ہیں, اس میں بیمار جانوروں کے ہیں اور کئی طرح کے اور مسائل, اور اس میں اور قربانی کے جانور میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلا فرق تو یہ ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, اسلامی ممالک میں نہیں, پوری دنیا میں, مطلب امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, یو کے میں, پورے یورپ میں جو قربانی ہوتی ہے اس کے لیے یہی اصول ہے, افاقی اصول ہے نا جی بالکل, کہ جانور صحت مند ہوگا. جب صحت مند جانور ہوگا اور اس کا تازہ گوشت کھایا جائے گا زیادہ سے زیادہ 100 گرام ایک دن میں. اچھا ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے, نسخہ سننے سے پہلے اس پر عمل کرنا ہے آپ نے, کہ جب آپ گوشت کھائیں گے تو صرف گوشت کھائیں گے. اچھا, اس کے اندر ڈھیر سارا کوکنگ آئل اور مسالے نہیں کھائیں گے. اچھا. دوسری بات ہے آپ اس کو خمیری روٹی نان کے ساتھ نہیں کھائیں گے. اچھا. تیسری بات ہے اس کے بعد آپ کولڈ ڈرنک نہیں پیئیں گے. آپ گوشت کو اچھے معیاری طریقے سے پکائیں, اس کو باربیکیو بنا لیں, اس کو اچھے طریقے سے اسٹیم روسٹ کر لیں, اور بہت بے شمار بالکل ریسپیز اب تو ہاں بغیر اس کے چکنائی کے ڈالے ریسپیز مل جاتی ہیں. اس کے اندر سرخ مرچ اور بے تحاشا مسالہ جات کا استعمال نہ کریں. مسالے برے نہیں ہوتے, ان کی اوور ڈوز جو ہے. ہاں, گوشت برا نہیں ہوتا, گوشت کی اوور ڈوز بری ہے. اچھا. ایک اور چیز, جو پیشنٹ یورک ایسڈ, بلڈ پریشر اور دل کے امراض کے ہیں, اگر وہ 60 سال سے زیادہ عمر ہے ان کی, تو پھر وہ بکرے کا گوشت پریفر کریں. اچھا. وہ پھر گائے کا, بھینس کا, اور وہ جو بیل ہے, بیل کا یا کٹے کا یا بیل کا, وہ نہ لیں. اچھا. وہ بھیڑ کا, دمبے کا, بکرے کا لیں. اچھا. اور وہی بات ہے کہ اس کو یا تو سالن پکائیں تو شوربے والا بنائیں, اور اگر خالی بوٹیاں کھانی ہیں, آپ صرف گوشت کھانا چاہ رہے ہیں, تو وہ باربیکیو بہترین اور سیف ترین ہوتا ہے, اور وہ بھی ایک دن میں 100 گرام کے قریب. اچھا. مطلب آدھ پاؤ کے قریب. اور شرط یہ ہے, اچھا زیادہ بھی کھا سکتے ہیں اگر بالکل تازہ ہے تو, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے نان اور خمیری روٹی ساتھ نہیں کھانی. اچھا. سلاد اس کے ساتھ لے سکتے ہیں, اس کے ساتھ دہی لے سکتے ہیں, اور کولڈ ڈرنک تو کسی قیمت پہ نہیں لینی. اچھا آج سے ہی یہ پروگرام, جو نسخہ شروع کرنا ہے وہ بتائیں نا. آج سے ہی یہ نسخہ شروع کرنا ہے. اچھا. آج سے ہی یہ پروگرام ختم ہونے کے دیکھ لیا آپ نے مکمل, جب دیکھ لیا اس کے فوراً بعد سے یہ نسخہ شروع کرنا ہے. نسخہ کیا ہے شہزاد بھائی؟ سادہ ارکے مکو اور سادہ ارکے کاسنی. اچھا. سمپل. ٹھیک ہے, صرف 2 ارکے جو ہیں, 2 ارکے مکو اور ارکے کاسنی. اچھا, یہ ہر جگہ اویلیبل ہے, ہر جگہ دستیاب ہے, اور بہترین کمپنیوں کے بھی دستیاب ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کوالیفائڈ معالج سے, سینئر طبیب سے آپ جا کے لے لیں. اچھے پنسار سٹورز پہ بھی مل جاتا ہے, اچھے ہربل سٹورز پہ بھی مل جاتا ہے, اور کمپنیوں کے بھی اچھے اویلیبل ہیں. مکو اور کاسنی کا ارک لینا ہے آپ نے. اچھا. ان دونوں کو آپ نے کسی تیسرے برتن میں یا کسی تیسری بوتل میں مکس کر لینا. اچھا, ارکوں کو سٹور کرنے کے لیے شیشے کا کنٹینر بڑا بہترین ہوتا ہے. اچھا. اس کو آپ پیٹس میں یا اپنے جگ میں نہ رکھیں, اپنے سٹیل کے جگ میں نہ رکھیں, سلور کے جگ میں نہ رکھیں, اس کو شیشے کے صاف ستھرے کسی بوتل میں رکھیں. ٹھیک ہے. وہ سب سے بہترین ہے. آج سے لے کر بقرہ عید تک, چاند رات تک آپ نے یہ لینا ہے. صبح, یہ دوپہر اور شام کھانے سے پہلے. کتنی مقدار میں؟ یہ آدھا کپ لینا ہے. آدھا کپ لینا. اچھا. دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہت ساری ہماری ادویات ہیں جن کی ایفیکیسی بہت زبردست ہے, لیکن کھانا کھانے کے بعد جتنی ایفیکیسی ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے اگر ان کو دیں تو وہ ایفیکیسی ڈبل ہو جاتی ہے. اور بے فکر ہو کر قربانی کا گوشت کھائیں, اس نعمت سے لطف اندوز ہوں, انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا, یعنی نہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھے گا, نہ آپ کو دل کے امراض خراب تنگ کریں گے, اور نہ ہی آپ کو ہائی بلڈ پریشر تنگ کرے گا. بالکل جی, بالکل جی. دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی, جنہوں نے آج آپ کو مشروط طور پر اجازت دی ہے, مشروط طور پر, کہ آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے پورا عید تک, اور تب پھر آپ اعتدال میں رہ کر آپ قربانی کے ان ایام سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جب آپ کے پاس قربانی کا صاف ستھرا واقعی بیماریوں سے پاک گوشت دستیاب ہوگا.
تو آپ جس طرح چاہیں وہ کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر ہم پروگرام میں کوئی اچھی چیز سیکھنے کو ملے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ آپ اپنے میزبان شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔